اللہ تبارک استغفر ربی تو الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم وقال سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک سیدنا نبینا خیر الخلق کلہم۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت کچھ دین کی باتیں ہم اور آپ کہیں گے، سنیں گے، مذاکرہ کریں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ، عظمت کے ساتھ دین کی بات ہم کو آپ کو کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نفع عطا فرمائے۔ دین ایسی بڑی نعمت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ اس پر جو شخص بھی جہاں بھی اور جب بھی چلے گا کامیاب ہوگا۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی خوشی اس کے ساتھ ہوگی۔ امیر دین کو اختیار کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی خوشی ہو جائے گی، غریب دین کو اختیار کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی خوشی ہو جائے گی، وزیر دین کو اختیار کرے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی خوشی ہوگی، جوان اختیار کرے، جوان دین پر چلے تو اس جوان کے ساتھ اللہ کی خوشی ہو جائے گی، بوڑھا اختیار کرے تو اس بوڑھے کے ساتھ بھی اللہ کی خوشی ہو جائے گی، بچہ اختیار کرے دین کو، بچپن میں دیندار بنے تو اس بچے کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشی ہو جائے گی، سیٹھ کوئی اختیار کرے تو اس سیٹھ کے ساتھ بھی اللہ کی خوشی ہو جائے گی، کسان، تاجر، ملازم، مرد، عورت، بچے، بچیاں، حتیٰ کہ بیمار، صحت مند، مسافر، مقیم، خوشی، غمی، جو بھی حالت ہو اور جو شخص بھی ہو اور جہاں بھی رہتا ہو اور جس وقت میں بھی ہو، دین اختیار کرے گا، اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، تو اس کے ساتھ اللہ کی خوشی ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی خوشی ہوتی ہے وہ ہر حال میں خوش بخت اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس پر اگر اللہ کی حکمت اور مصلحت سے کبھی کوئی حالت سخت آ جائے تو اس سخت حالت میں بھی اللہ کی خوشی اور برکت ہوتی ہے، پکڑ نہیں ہوتی۔ اور جو دین کو اختیار نہ کرے
تو اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ جو بھی بے دینی اختیار کرے گا اور جہاں بھی رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ بچائے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ بچائے، حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کی، استغفر عربی طویل ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی خفگی ہوتی ہے وہ ہر حال میں ناکام ہوتا ہے۔ وہ اگر دنیا میں دیکھنے میں خوشی کی حالت میں ہے تب بھی خدا کی پکڑ اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ چیز اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اصل اس دنیا کے اندر دین کو اختیار کرنا ہے، اصل اس میں کامیابی ہے۔ اور اصل ہماری جو خوشی کی جگہ ہے وہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کی اسٹارٹنگ اور آغاز قبر سے ہے، وہاں سے اصل ہے۔ ہم دنیا میں اس آخرت والی زندگی کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور آخرت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایمان قبول کرے، کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لائے، اس کے بعد احکام پر عمل کرے۔ اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں، 5 شعبہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب، اور اس کے علاوہ اور جتنے احکام ہیں ان سب کو پورا کرے، تو یہ تیاری ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے آخرت ہے، وہاں عمل ہے، عمل کا بدلہ ہے، عمل نہیں ہے۔ اور دنیا میں عمل ہے، یہاں فل بدلہ نہیں ہے، تھوڑا سا بدلہ یہاں بھی اللہ پاک عطا فرما دیں، لیکن اصلی بدلہ آخرت میں ہے۔ تو اس لیے ہم کو آپ کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر دینداری ہے، سچی دینداری ہے، سچی دینداری ہے۔ اور سچی دینداری کا مطلب اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اور نافرمانی و گناہ سے بچنا ہے۔ تو اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، بمبئی میں ہم نے حضرت سے سنا ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ سنا ہے کہ ایک غریب شخص تھا، اس کو ایک خواب میں ایک صاحب نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صبح کو ایک آدمی آئے گا اور تم کو 100 درہم دے گا، تو دیکھنا تم لے لینا۔ تو انہوں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 100 دینار جو ہم کو دے گا اس میں برکت و خیر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خیر و برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بتاؤ۔ تو اس نے خواب میں بتایا کہ 100 درہم دے گا تو، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے خواب میں ہی کہا کہ تب میں نہیں لوں گا، واپس کر دوں گا۔ صبح ہوئی تو واقعی ایک آدمی آیا اور 100 درہم دیا، تو انہوں نے فوراً واپس کر دیا کہ اس میں برکت نہیں ہے، نہیں لوں گا۔ چلا گیا، وہ پیسہ لے کے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ وہی آدمی پھر آ کے کہہ رہا ہے کہ آج دیکھو ایک آدمی آئے گا، صبح میں
اور تم کو 20 درہم دے گا. کتنا؟ 20 درہم دے گا. تو انہوں نے خواب میں پھر پوچھا یہ بتاؤ برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا اس میں بھی برکت نہیں ہوگی. تو کہا میں نہیں لوں گا. حالانکہ یہ غریب تھے، خواب دیکھنے والے خود غریب تھے، ضرورت مند تھے، لیکن یہ کہ دین کے خلاف ہے تو نہیں لوں گا، برکت نہیں ہے تو نہیں لوں گا، چاہے کتنا بھی ہو. صبح ہوئی تو واقعی ایک آدمی آیا، 20 درہم دیا. تو بولتے کہ واپس کر دیا کہ نہ برکت نہیں ہوگی، نہیں لوں گا. تیسرے دن پھر خواب دیکھا تو وہی آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج صبح کو پھر ایک آدمی آئے گا اور تم کو 1 درہم دے گا، یعنی 1 روپیہ دے گا. تو پوچھا کہ اس میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خواب میں اس نے بتایا کہ ہاں اس میں برکت ہوگی. ہو گئی. کہا ٹھیک ہے. صبح ہوئی تو واقعی ایک آدمی آیا اور 1 درہم دیا، تو لے لیا انہوں نے. اب برکت دیکھو، آدمی جب اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اور نافرمانی خطا گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو تھوڑے وقت امتحان آتا ہے. جیسے امتحان آیا نا، وہ 2 امتحان تھا کہ 100 لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، اور 20 لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے. تو نہیں لیا انہوں نے، حرام ہے نہیں لوں گا. تو امتحان میں پاس ہو گئے. اور ایک آیا برکت والا تو لے لیا. تو جب بندہ حکم پہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے. اور برکت کی کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت کی حد نہیں ہے، بے حساب برکت. اس آدمی نے 1 دینار لیا، 1 درہم لیا. گھر والوں سے کہا کہ دیکھو آج ہدیہ آیا ہے. تو کہا جاؤ کچھ لے آؤ، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، بہت دن سے کچھ پکا ہو کر کھانا وانا کھائیں گے. تو وہ گئے تو دیکھا کہ جی میں آئے کہ آج مچھلی خریدیں. تو 1 درہم کی 1 مچھلی خریدی. اس وقت سستائی کا زمانہ تھا، 1 درہم میں تو بہت کچھ مل جائے. تو مچھلی خریدی، لے آئے گھر اور اس کو کاٹنا شروع کیا، بنانا شروع کیا. تو اس کے سینے میں سے موتی نکلا، بہت بڑا موتی. اب یہ غریب آدمی مچھلی پکایا، موتی کو سنبھال کے رکھا. تو اب وہ اس کو تو پتہ تو ہے ہی نہیں کہ کیا ہے، اور یہ سمجھا کہ موتی ہے. کسی سے پوچھا کہ یہ دیکھو نا نکلا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ تو موتی ہے. اب اس وقت چونکہ بھلائی کا زمانہ غالب تھا، آج کے زمانے ٹھگ نہیں تھے، ورنہ دوسرا آدمی ہوتا تو بیوقوف بنا کے لے لیتا. تو اس وقت خیر غالب تھی، لوگ دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تو موتی ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کو لے جاؤ سونار کے پاس اور وہاں اس کی قیمت تم کو لگے گی. تو کہا اتنی قیمتی؟ کہا ہاں. اللہ شکر. لے گیا. وہ سونار نے جب دیکھا تو نیچے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہے یہ تم کو ملا کہاں سے؟ تو کہا کہ ایسا ایسا ہے، پورا واقعہ بتایا. کہا کہ چلو تم کو اوپر سے ملا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. کہا دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ میں اپنا پورا خزانہ بھی تم کو دے دوں گا نا تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی، میں اس کو خرید ہی نہیں سکتا ہوں. کہا پھر؟ کہا اگر اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے، خرید سکتا ہے تو اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہی خرید سکتا ہے، باقی کوئی نہیں خرید سکتا. اس لیے موتی تم لوگ کے بادشاہ کے پاس جاؤ. وہ بھی ایماندار تھا.
ورنہ دھوکہ دے کے لے لیتا. ہاں جب برکت کی چیز آتی ہے تو اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے. تو وہ لے کے بادشاہ کے یہاں پہنچا. بادشاہ نے دیکھا تو دنگ رہ گیا. کہا اتنا قیمتی موتی. کہا چلو بیچنا ہے. تو خریدا بادشاہ نے. تو کہا خزانچی کو بلایا اور کہا کہ کئی گدھوں کے اوپر بوجھ لادو، ہیرے جواہرات سونے، اور کئی گدھا بھر کے اس موتی کے بدلے میں اس کو سونا ہیرے جواہرات دے دو. کہاں؟ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غریب جس کے گھر کھانے کو نہیں تھا لیکن حرام سے بچا اور حلال کو لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو برکت بے حساب عطا کیا. تو یہ ایک واقعہ ہے، واقعات تو بہت ہیں. تو دین کا نفع سب کو ملتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس وقت دنیا میں اللہ نے مسلمان بنایا ہے. مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. کچھ بھی ہو جائے اپنی پہچان ختم نہ کرے تو اللہ مدد کرتے ہیں. اس ملک میں ہم کو آپ کو رہنا ہے تو اپنی پہچان سے رہنا ہے. کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ تو مسلمان امانت دار ہوتا ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ تو مسلمان خوش اخلاق ہوتا ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں مسلمان وفادار ہوتا ہے، وعدہ کو پورا کرتا ہے. وعدہ کو پورا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے. تو اس کو اللہ عزت دیتے ہیں. تو ہم کو اپنی پہچان باقی رکھنا ہے. ہم کلمے میں پکے، عقیدے میں پختہ، جان کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کے ساتھ، رب کریم جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے. یہ پکا عقیدہ، پکا جو ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں. اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، ہم انہی کے بندے ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں. وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب ابھی ہے تب بھی اللہ ہی ہیں، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہیں گے. ہر چیز پہ قادر ہیں. وہ پورا نظام ان کے حکم سے چل رہا ہے اور ایک وقت تک چل رہا ہے. جب چاہیں گے اس پورے نظام کو وہ ختم کریں گے. قیامت حق ہے، مرنے کے بعد سب کو حساب و کتاب دینا ہے. ایمان والے کے لیے جنت ہے اور کفر شرک والے کے لیے اللہ حفاظ فرمائے جہنم ہے. عقیدہ پکا. کچھ بھی ہو جائے خدا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پوجیں گے. کچھ بھی ہو جائے یہ عقیدہ ہم سیکھیں، اپنا گھر میں اس کا مذاکرہ کریں، بچوں کو سکھائیں، عقیدے توحید سکھائیں. آقا مولا حضرت نبی اکرم سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں. آپ سے محبت عظمت سکھائیں، سنتوں کو سکھائیں، عمل پہ لائیں. مکتب میں ایک بچہ پڑھنے گیا تو بہت مشہور ہے ایک بات، علامہ حالی کی نظم. علامہ حالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک نعت لکھی ہے. اس میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. یہ تو استاذ نے اپنے اس شاگرد سے کہا
کہ پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. تو خٹ سے وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. اب استاد غصے ہو گئے کہ میں بول رہا ہوں پھر سے پڑھو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. استاد غصہ آ کے مارنے لگے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جہاں شفقت اور محبت تھی وہاں سختی آ گئی. ہاں، دین میں پٹائی نہیں ہے، دین میں تو رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. تو وہاں شفقت غالب ہونی چاہیے قرآن میں. ہاں، دین رحمت شفقت سے سکھانا چاہیے. تو مارنے لگے، بہت مارا. پھر کہا پھر پڑھو. تو بچے سے کہا پڑھو. تو کہہ رہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے والا. تو پھر وہی بچہ پڑھتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، نہیں والا نہیں والے. کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ رونے لگا بہت. تو گیا وضو کر کے آیا. تو استاد پوچھتے ہیں کہ تم کو ہوا کیا ہے کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں تم ایسا پڑھ رہا ہے؟ ہاں، اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں. ہر غصہ کرنے والا بعد میں پچھتاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ حضرت آپ میری جان بھی نکال لیں گے نا تب بھی میں والا نہیں کہوں گا، والے ہی کہوں گا. کہا جان مار دیں گے تب بھی. کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں میری اماں ابا نے مجھ کو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عظمت اور احترام سے لینا. اس لیے میں عظمت اور احترام میں والے بولوں گا، والا نہیں بولوں گا. آپ میری جان مار دیں گے تب بھی میں کبھی بھی والا نہیں بولوں گا. میں یہی کہوں گا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. کیا محبت گھر والوں نے سکھائی تھی کہ ماں مار پہ مار کھا رہا ہے بچہ، لیکن چھوٹا سا بچہ مکتب میں پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ نہ میں تو یہی بولوں گا اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گھر میں تعلیم کے حلقے لگا کر اللہ کی محبت عظمت، آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت پیدا کریں. یہ ہماری پہچان ہے. تو اس ملک میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم کو اپنی توحید کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہم کو اپنے محبوب آقا مولا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہم جب اپنی علامت پر باقی رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رضا ملے گی. اور جس کے ساتھ اللہ کی خوشی اور رضا ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تھوڑا سا وقتی امتحان آتا ہے مگر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت کا راستہ کھول دیتے ہیں، جیسے اس واقعے میں نے آپ کو بتایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو آپ سب کو ان کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.